لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اچھا، ایک وسوسہ آپ کے ذہن میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، ایک وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اب تو طیبہ میں ہریالی آ گئی ہے، اب تو طیبہ میں دنیا آ گئی ہے، اب تو طیبہ میں بلند و بالا عمارات ہیں، اب تو طیبہ میں ہر قسم کے ہوٹلز ہیں، مکہ المکرمہ میں دنیا تو وہاں آ گئی ہے. تو یاد رکھیے یاد رکھیے یاد رکھیے، میرے کلام میں کوئی تضاد نہیں، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ اللہ نے اس کو سادہ، اور ہمیشہ یاد رکھیے حرمین شریفین میں، مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں ہمیشہ فقر رہا، ہمیشہ سادگی رہی، ہمیشہ سادگی رہی. بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی حکومتیں آئیں، ایسے ایسے بادشاہ بھی ہو گزرے ہیں جن کے پاس بڑی دنیا تھی، لیکن کبھی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کا رنگ بدلا نہیں. وہاں ہمیشہ سادگی رہی، ہمیشہ عاجزی رہی، ہمیشہ فقر رہا. ہاں آج دنیا آ گئی ہے. آج دنیا کیسے آئی ہے وہاں؟ آج دنیا کیوں آئی ہے؟ یاد رکھیے محترم احبہ، ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے. آج وہاں دنیا ہے، آج وہاں بلند و بالا عمارات ہیں. 4000 سال بیت گئے، بڑی بڑی عمارتیں بادشاہوں نے تعمیر کی، بڑی بڑی بلڈنگز تعمیر کی، لیکن مکہ المکرمہ میں ہمیشہ سادگی رکھی، ہمیشہ فقر رہا، ہمیشہ عاجزی رہی. کبھی دنیا وہاں نہیں آئی. آج دنیا وہاں کیوں آ گئی ہے؟ تو یاد رکھیے جب ایک شمع بجھنے کو آتی ہے، ایک شمع جو جل رہی ہوتی ہے، جب وہ بجھتی ہے تو بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے. شمع جب بجھتی ہے بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، بھڑکنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. لا تقوم الساعة حتى تصبح أرض حجاز مروجا وأنهارا. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم حرمین میں ہریالی نہ دیکھ لو، نہریں نہ دیکھ لو. اگر حرمین میں، اگر حجاز مقدس میں دنیا آ گئی، بلند و بالا عمارتیں آ گئی، تم حیران ہوتے ہو وہاں فقر نہیں آیا. آج بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، آج وہاں کی عمارتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. وہاں تو دنیا آ گئی ہے. تو جو دنیا آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے جب چراغ بجھتا ہے، جب شمع بجھتی ہے تو بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے. یہ اس کے آخری شعلے ہیں. دنیا ختم ہونے والی ہے. فرمایا جب دنیا ختم ہونے والی ہوگی تو اس وقت حجاز میں بھی دنیا آ جائے گی، کیونکہ یہ شمع بجھ رہی ہے، بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے. جب بھڑکتی ہے تو روشنی وہاں بھی پہنچ جاتی ہے جہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا. ہاں یہ دنیا ہر طرف پھیل گئی، دنیا کا نظام ہر طرف پھیل گیا، لیکن مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں ہمیشہ فقر رہنا چاہیے تھا. وہاں فقر کیوں ختم ہو گیا؟ وہاں کیوں دنیا آ گئی؟ کہا یہی دنیا کے خاتمے کی دلیل ہے کہ حرمین شریفین میں بھی بلند و بالا عمارتیں آ گئیں. ہمیشہ وہاں عاجزی رہی، ہمیشہ وہاں فقر رہا. محترم احبہ، میں نے عرض کیا کہ کچھ انسان کی داخلی کیفیات ہیں، کچھ انسان کی انٹرنل فیلنگز ہیں. جب یہ خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہیں اور اللہ سے خاص تعلق بندے کا بن جاتا ہے تو اس خاص تعلق کو حد سے تعبیر کرتے ہیں. یہ وہ عظیم عبادت ہے، یہ وہ عظیم عبادت ہے. اس کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آج لوگ بات بات پر کہہ دیتے ہیں بھائی بعد میں حج کر لیں گے، حج کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان. ترمذی کی حدیث ہے، سنن ترمذی میں امام ترمذی نے اس کو روایت کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، فمات ولم يحج فليمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا اور مر جاتا ہے، وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرة الى العمرة کفارة لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور حج مبرور جو صحیح حج ادا کرتا ہے، مبرور حج ادا کرتا ہے، اس کی جزا فقط جنت ہے. وہ شخص جنتی ہے. حج ادا کر لے، درست حج ادا کرے، اس کے لیے جنت ہی جنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو حدیث ابھی میں نے
پیش کی ہے، یہ صحیح مسلم کی کتاب الحج کی حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم، اخرجہ ابن ماجہ فی السنن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجی اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہوا کرتے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہوا کرتے ہیں، ان کا میزبان اللہ ہے، ان کا میزبان اللہ ہے، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ جب بھی اللہ کو پکارتے ہیں، جب بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ دعا قبول کرتا ہے، یہ مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں۔ فرمایا اور جب یہ مغفرت طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه، رواہ بخاری و مسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حرمین شریفین میں آتا ہے، من اتى هذا البيت، جو اس گھر میں آتا ہے، کعبۃ اللہ میں آتا ہے اور گناہ نہیں کرتا، جماع کی باتیں نہیں کرتا، گناہ کی باتیں نہیں کرتا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور گناہ کا ارتکاب بھی نہیں کرتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جب لوٹتا ہے تو یوں لوٹتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، جس طرح پاک تھا، حج انسان کو اس طرح پاک کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کا مقصد تقوی ہے، کیونکہ حج پر انسان برہنہ ہو جاتا ہے، انسان حج پر اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ جب انسان سفر پر ہوتا ہے، اس کی ریالٹی، اس کی اندر کی گناہوں کی کیفیات ساری سامنے آ جاتی ہیں۔ جب انسان مسافر ہوتا ہے، سفر پر ہوتا ہے، تو اس کی ساری خامیاں، باہر تو وہ تقوی کا لبادہ اوڑھ کے جاتا ہے، لیکن جب سفر پر ہوتا ہے تو سارے ہم سفر جانتے ہیں، یہ سوتا کتنا ہے، یہ کھاتا کتنا ہے، یہ عبادت کتنی کرتا ہے، اس کی ساری کمزوریاں وہ جانتے ہیں۔ اور جب انسان حج پر برہنہ ہو جاتا ہے، اس کی ریالٹیز لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں، تو نیچرلی پھر وہ لوگوں سے جھگڑتا ہے، پھر وہ لوگوں سے جھگڑتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ولا جدال، جو جھگڑے نہ کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں سے اختلاف نہ کرے، حج پر جائے گناہ نہ کرے، نہ زبان سے گناہ کرے، نہ آنکھوں سے گناہ کرے، اللہ کی عبادت کرے اور لوگوں سے جھگڑا نہ کرے، وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جس طرح دنیا میں آیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی حج پر کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے نہیں جاتے، حالات اجازت نہیں دیتے، صحت اجازت نہیں دیتی، حالات اجازت نہیں دیتے، صحت اجازت نہیں دیتی، تو سماعت فرما لیں۔ کہتے ہیں مفلس ہیں، غریب ہیں، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کیسے جائیں؟ غریب ہو جائیں گے۔ حج پر گئے تو کیا ہو جائے گا؟ غریب ہو جائیں گے، مال کہاں سے جمع کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کے ذریعے اللہ انسانوں کو غنا عطا فرماتا ہے، رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور دین میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ہم ایمان والے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر یقین کرنا ہوگا، کیا کہ حج انسان کو امیر کر دیتا ہے، حج انسان کو امیر کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، تمہیں ایسی چیز کا علم نہ دوں جو تمہاری غربت کو دور کر دے، تمہیں ایسی چیز کا علم نہ دوں جو تمہاری غربت کو دور کر دے۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ایک حج کے بعد پھر حج کرو، ایک عمرے کے بعد پھر عمرہ کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ اگر تم چاہتے ہو امیر ہو جاؤ، حج کے بعد حج کرو، عمرے کے بعد عمرہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری غربت کو دور کر دے گا۔ یہ ایمان والوں کے لیے ہے، جنہیں اس بات کا یقین ہے۔ اور جانے والے تو کیسے کیسے جاتے ہیں، ہاں حج کی سعادت حاصل کرنے والے۔ ہمارے لیے کیا مشکلیں ہیں، کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے؟ 4-5 گھنٹے کا سفر ہے، 4-5 اللہ اکبر۔ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے سفر پر جا رہے تھے، ایک اپاہج کو دیکھا، ایک ڈسیبل شخص کو دیکھا، اپاہج کو، جو اپنا جسم گھسیٹ کر جا رہا ہے، جسم گھسیٹ کر جا رہا ہے، گھسٹ کر حج کے لیے جا رہا ہے۔ پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا حج کے لیے جا رہا ہوں۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ سمرقند سے آ رہا ہوں۔ ایک اپاہج اپنا جسم گھسیٹ کر گھسٹ کر چل رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت شقیق بلخی فرماتے ہیں، میں نے پوچھا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا سمرقند سے آ رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہے؟ حج کے لیے جا رہا ہوں۔ سفر کب سے شروع ہے؟ سفر کب سے جاری ہے؟ تیرا یہ حج کا سفر کب سے جاری ہے؟ کہا 10 سال بیت گئے، 10 سال بیت گئے،
10 سال سے سفر کر رہا ہوں، حج کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے بڑی متعجبانہ انداز سے دیکھا، بڑی متعجبانہ نگاہ سے دیکھا، بڑے تعجب سے دیکھا۔ اس نے کہا ہے اللہ کے بندے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے، یوں مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں تیری کمزوری کو اور سفر کی درازی کو، تیری کمزوری کو اور سفر کی درازی کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت شقیق بلخی کہتے ہیں جب میں نے کہا کہ میں اس لیے متعجب ہوں تو اس نے ایک عجیب و غریب جواب دیا، ایسا پیارا جواب دیا۔ وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے تو یہ نہ دیکھ جا کون رہا ہے، یہ دیکھ لے جانے والا کون ہے۔ جدہ ایئرپورٹ سے مکہ المکرمہ ایک صاحب جا رہے ہیں، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، رونا شروع کر دیا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا، میں نے پوچھا کیوں رو رہے تھے؟ کہا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ میں نے کہا عقل کے اندر فاصلہ تو دیکھ لے، پہلے فاصلہ تو دیکھ لے۔ 4 گھنٹے کا جہاز کا سفر، جدہ سے 15 منٹ کے لیے تیری گاڑی خراب ہو گئی، اتنا بڑا دعویٰ، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ تو اپنا سفر دیکھ، تو اپنے آپ کو اتنا بڑا ولی سمجھتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ ان اشعار کا تو اب مصداق بن گیا ہے، اس کا مستحق ہو گیا ہے۔ اس شقیق کے بلخی کہ اس عازم سفر طیبہ کو دیکھ لے، 10 سال سے سفر کر رہا ہے پھر بھی اعتراض نہیں کرتا۔ اسے کہنا چاہیے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ یہ تو اسے کہنا چاہیے۔ چھوٹی سی تکلیف آتی ہے، میں نے یہ تکلیف برداشت کی، میں نے وہ تکلیف برداشت کی، اللہ کی راہ میں تکلیفیں آتی ہیں میں برداشت کر لیتا ہوں، رو بھی رہے ہو، برداشت کا دعویٰ بھی ہے۔ کیا تکلیفیں ہم نے برداشت کی؟ ہماری تکلیفیں کیا ہیں؟ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف۔ اگر ٹیکسی وقت پر نہیں آئی، جھگڑا شروع کر دیا۔ وہ وقت جھگڑوں کا نہیں ہے، وہی وقت تو برداشت کا ہے، وہی وقت تو تحمل کا ہے۔ وہ 2-3 ہفتے ہی ہیں، اس میں تحمل کر لو، وارے نیارے ہو جائیں گے، وارے نیارے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاجی جب لبیک کہتا ہے تو ہر مخلوق جو لبیک سنتی ہے قیامت کے دن شہادت دے گی کہ اس بندے نے اللہ کے حکم پر حاضری کا شرف حاصل کیا تھا۔ دیواریں کہے گی اس نے لبیک کہا تھا، درخت کہیں گے اس نے لبیک کہا تھا، وہ گاڑیاں جن پر سفر کر رہے ہو وہ کہیں گی اس نے لبیک کہا تھا۔ ہر وہ چیز جو لبیک سنتی ہے بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی کہ اس نے حج کی سعادت حاصل کی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان بال کٹواتا ہے تو اللہ ہر بال کے گرنے پر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب انسان بال کٹواتا ہے تو ہر بال کے گرنے پر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے ارشاد فرمایا حج تیرے لیے جہاد ہے، حج تیرے لیے جہاد ہے۔ یہ تو آپ کو آئندہ ہفتے بتاؤں گا حج جہاد کیسے ہے، حج جہاد کیسے بن جاتا ہے، یہ بال کیوں کٹوائے جاتے ہیں، یہ تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالیٰ لیکچر میں آپ کو بتایا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج جہاد لکل ضعیف، ہر کمزور کے لیے حج جہاد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان حدیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ اگر ہم صاحب ایمان ہیں، اگر ایمان والے ہیں اور اللہ پر یقین ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین ہے تو مت کہا کرو حج غریب کر دے گا۔ حضور کی ایک حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا حج کرو امیر ہو جاؤ گے، سفر کرو تندرست ہو جاؤ گے، سفر کرو تندرست ہو جاؤ گے، حج کرو غربت ختم ہو جائے گی، امیر ہو جاؤ گے۔ ہم کہتے ہیں حالات اجازت نہیں دیتے، مال اجازت نہیں دیتا، غربت اجازت نہیں دیتی، صحت اجازت نہیں دیتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا حج میں تو دونوں کام ہیں، حج بھی ہے سفر بھی ہے۔ حج کرو گے غربت ختم ہو جائے گی، سفر کرو گے تو صحت مل جائے گی، سفر کرو گے تو صحت مل جائے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر غنا چاہتے ہو، غربت ختم کرنا چاہتے ہو، حج کے بعد حج کرو، عمرے کے بعد عمرے کرو۔ لیکن اس میں ایک بات مزید واضح کر دیتا ہوں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حج ہی کرتے رہو اور اگر آپ کے معاشرے میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مفلسی اور غربت کی چکی میں پس رہے ہیں اور آپ حج کر رہے ہیں اور ان کا خیال نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر غریبوں کی خدمت بھی کر سکتے ہیں اور حج بھی کر سکتے ہیں تو پھر حج کا سلسلہ جاری رکھو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی غریب مر رہا ہے اور آپ حج پر چلے جاتے ہیں اس کی خدمت نہیں کرتے۔